نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے قیامت پر بیان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ حشر میں رسوا کرنے والے اعمال کون سے ہیں، جس میں ہم نے ترک نماز کا ذکر کیا۔ میدان حشر میں بے نمازی اور منافق ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حشر میں عزت بخشنے والے اعمال کون سے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے اذان کا ذکر کیا، پھر عدل کرنے والے کا ذکر کیا، پھر وضو کی اہمیت کے متعلق بتایا گیا، اور اسی طرح قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا۔ اور اسی طرح پچھلے لیکچر کا اختتام ہم لوگوں نے بخاری کی اس حدیث سے کیا تھا کہ بدعتی بھی حوض کوثر پر پانی پینے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر سے دور لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر یہ جواب دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ منافق اور پلسرات، کہ منافق کس طرح پلسرات سے گزریں گے۔ منافق اپنے نفاق سے دنیا میں بھی عزت نہیں پاتا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتی رہیں گی۔ دنیا کی زندگی کے بعد آنے والے مراحل، قبر، حشر، پلسرات اور جہنم میں بھی منافق کے ساتھ کفار مشرکین سے کہیں زیادہ بدترین اور رسوا کن سلوک کیا جاتا ہے۔ قبر میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ جواب دیتا ہے میں بھی ان کے بارے میں وہی کچھ کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے ہتھوڑے مارتا ہے، جس سے وہ بری طرح چیختا اور چلاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حشر میں بھی اسے ذلیل و خوار کیا جائے گا جب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ وہ بڑی چرب زبانی سے اپنی نماز صدقہ خیرات کی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء سے اس کے نفاق کی گواہی دلوائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح پلسرات سے بھی اسے ذلت آمیز طریقے سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پلسرات عبور کرنے سے پہلے ہر طرف تاریکی چھا جائے گی۔ ساری مخلوق کو پلسرات سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اہل ایمان اور منافق کو دونوں کو نور دیا جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا کہ پلسرات پر چڑھتے ہی منافقین کا نور بجھ جائے گا اور اہل ایمان کے ساتھ وہ یہ گفتگو کریں گے۔ منافق کہیں گے بھائیو ذرا ہماری طرف بھی نظر کرم کرنا، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، ہمارا نور تو بدقسمتی سے بجھ گیا ہے۔ اور پھر مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹو، اپنا نور کسی اور سے حاصل کر لو۔ پھر فریقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ منافق ادھر سے بھی مومنوں کو آواز دیں گے، اور پھر منافق مومنوں سے التجا کریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی کلمہ نہ پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہ تھے، پھر ہمارے ساتھ یہ تمہارا رویہ کیوں ہے؟ مومن کہیں گے ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفار سے اپنی دوستیاں قائم رکھیں اور موقع پرستی کی، یعنی اسلام اور کفر کی کشمکش میں دنیاوی مفادات کو ترجیح دی اور شک میں پڑے رہے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیابی ہے یا نہیں، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یعنی کفار کی دوستیاں ہمیں دنیا میں بھی عزت اور افتخار عطا کریں گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی موت آ گیا۔ اور بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، یعنی ہم بھی کلمہ گو ہیں اور اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ضرور بخش دے گا، یعنی اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ۔ قیامت کے روز منافقین کو کفار اور مشرکین سے بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حشر میں کس طرح منافق مشرکین کے ساتھ ذلیل و خوار ہوں گے اور کس طرح وہ پلسرات سے گزارے جائیں گے، کیونکہ جہاں بھی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، بدترین عذاب کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ان میں منافقین بھی شامل ہیں، کفار اور مشرکین بھی شامل ہیں۔
اس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح قیامت کے دن کو یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن کفار فاسق کے لیے شدید حسرت اور پچھتاوے کا دن ہوگا، اور انسان حسرت کے ساتھ اپنی ناکامی پر آنسو بہائے گا، ہاتھوں کو چبائے گا، سر پیٹے گا، اپنی عقل کا ماتم کرے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ میری جگہ میری بیوی کو جہنم میں لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرے کنبے قبیلے کو لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو، حتیٰ کہ ساری دنیا کی دہائی دے گا کہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دو۔ موت کو آواز دے گا کہ دوبارہ زندگی مانگے گا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر رہنے کا یقین دلائے گا، نیک اور مومن بن کر رہنے کا وعدہ کرے گا، لیکن اس کا رونا دھونا کسی کام نہ آئے گا اس کے۔ اب قرآن میں قیامت کے روز انسان کی حسرتوں اور پچھتاووں کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 27 تک ہے، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، کاش دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 30 ہے، کاش روز جزا بہت دور ہوتا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 ہے، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ہے، کاش میری اولاد، میری بیوی، میرا بھائی، میرا خاندان اور دنیا کے سارے لوگ پکڑ لیے جائیں اور میں رہا ہو جاؤں۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اسی طرح سورۃ مومن کی آیت نمبر 49 ہے، کاش اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن ہی کی کمی کر دے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے، اس روز ظالم حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 ہے، ہائے افسوس، قیامت کے معاملے میں ہم سے سخت غلطی ہوئی۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے دن کو چونکہ یوم الحسرت کہا گیا ہے اور قیامت والے دن انسان کس طرح کی حسرت کرے گا، وہ کس طرح کی آرزوئیں کرے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی آرزو کس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر وہ حسرت کرتا تھا کہ میرے پاس یہ چیز ہو، میرے پاس دنیا کی یہ آسائش ہو، لیکن دیکھیں کہ یوم الحسرت میں اس کی حسرت کس طرح کی ہوگی۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اسے ہم نے غنیمت جاننا ہے، اپنا کوئی لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا، جتنا بھی ہو سکے ہم نے عبادت میں گزارنا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے اور ہم نے نیکی میں پہل کرنی ہے، تاکہ قیامت والے دن جو دنیا میں ہم نے وقت اپنا ضائع کیا ہے وہ کہیں باعث حسرت نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم میں چلے جانے کے بعد جب موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو جہنمیوں کو اس قدر غم اور پچھتاوا لاحق ہوگا کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر ہی جاتے۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات اور احادیث بیان کی ہیں، ان میں قیامت کے روز کی ناکامی، حسرت اور پچھتاوے کی شدت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، دنیاوی آسائشوں کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ جو وقت ہے وہ قیامت والے دن حسرت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو ہم قیمتی سرمایہ جانیں اور اپنی صلاحیت کو ہم جانچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم دین کی خاطر ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جو بھی ہم میں صلاحیت ہے اس کو ہم دین کی راہ میں ہم استعمال کریں، تاکہ آخرت میں یہ جو وقت ہے ہمارے لیے وہ حسرت کا باعث نہ بن جائے۔ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے،
کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں فلاں گمراہ آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہیں۔ پھر ہم نے اپنی دوستی پر غور کرنا ہے، ہم نے اپنے تعلقات پر غور کرنا ہے کہ میرا کن لوگوں سے تعلق ہے، میرا کن لوگوں سے رابطہ ہے، کہ کیا یہ لوگ مجھے گمراہی کی طرف تو نہیں لے جا رہے۔ کیونکہ اگر انسان کا تعلق دین والوں کے ساتھ ہے تو اس کا دین کی طرف رغبت ہوگی، اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا تعلق دنیاوی لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو دنیا کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 ہے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 56 ہے، کاش میں اللہ کی جناب میں نافرمانیاں نہ کرتا اور اسلامی احکامات کا مذاق نہ اڑاتا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اسلامی احکامات کا مذاق تو نہیں اڑا رہی۔ اب دیکھیں کہ مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے، کسی کے حجاب کا مذاق اڑانا، کسی کے لباس کا مذاق اڑانا، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کا بہت زیادہ دین میں راغب ہونے پر بھی لوگ مذاق کا اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی بہت زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی بنا پر لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس طرح سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 ہے، کاش ہم اچھی طرح سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 24 ہے، کاش میں نے اپنی زندگی میں آگے کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ آخرت پر ہونا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے اور ان تمام نکات کو اگر ہم اکٹھا کریں تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے روز اس دردناک انجام اور المناک پچھتاوے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز وہ سبب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اب دیکھیں کہ جہاں تک کفار، مشرکین، منافقین اور مرتدین کا گروہ کا تعلق ہے، اب دیکھیں کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس حسرت اور پچھتاوے میں یہ لوگ مبتلا رہیں گے کہ کاش وہ لوگ ایمان لے آتے۔ اب دیکھیں کہ کفار اور مشرکین وہ تو ایمان ہی وہ نہیں لائے نا، وہ ایمان ہی نہیں لائے، لہٰذا ان کا پچھتاوا اور حسرت وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ مسلمانوں کی حسرت اور پچھتاوا جو ہے کہ اس کا کیا عالم ہوگا کہ جو ایمان لا کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر وہ کہیں گے کہ کاش ہم قرآن کی تلاوت کرتے، کاش ہم نماز پڑھتے، کاش ہم صدقہ خیرات کرتے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس میں ریاکاری کا پہلو بالکل شامل نہ ہو، ورنہ یہ نمازیں، یہ صدقات، خیرات، یہ سب کیا ہوگا؟ یہ ریاکاری کی وجہ سے یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ کیا حسرت کریں گے کہ کاش ہم برے لوگوں کی صحبت اور دوستی اختیار نہ کرتے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اگر ہم غور و فکر کریں کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت میرا باعث حسرت نہ بن جائے، یہ جو وقت ہے، یہ جو نماز کا وقت ہے، جو قرآن کا وقت ہے، دین سیکھنے کا وقت ہے، دین سکھانے کا وقت ہے، اس کو میں قیمتی اپنا اثاثہ میں سمجھوں، اس کو اپنا سرمایہ میں سمجھوں، اور اس کو میں اپنی صلاحیت کو میں کہیں پہ بھی میں ضائع نہ ہونے دوں۔ کیونکہ قیامت والے دن منافقین اور مشرکین کے لیے صرف اور صرف پچھتاوے ہوں گے، حسرت ہوگی اس روز، لیکن افسوس اس روز کی حسرتیں اور پچھتاوے انسان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل دائرہ اسلام میں داخل کر دے اور ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اس وقت کو ہم لوگ غنیمت جانیں، اور موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔